حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے وہ قاعدے کے مطابق اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے، اس نے خود ارادہ کر کے روزہ نہیں توڑا ہے، اس لیے اس کا روزہ اپنی حالت پر برقرار ہے۔ بعضی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا یا اس سے روزے میں کچھ خرابی آ جاتی ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات یا عمل سے واضح فرما دیا کہ ان چیزوں سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا: پشنہ لگوانے سے، قے ہو جانے سے، احتلام کر جانے سے۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنے لپٹنے کے بارے میں سوال کیا کہ کیا اس کی روزے میں گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ گنجائش ہے۔ ایک دوسرے صاحب نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی اور اجازت نہیں دی۔ تو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش بتلائی تھی وہ بوڑھی عمر کے آدمی تھے اور جن کو ممانعت فرمائی تھی وہ نوجوان تھے۔ فرق کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔ جوان آدمی کے لیے چونکہ اس کا قوی خطرہ ہوتا ہے کہ نفس کی خواہش اس پر غالب آ جائے گی اور وہ روزہ خراب کر بیٹھے گا، اس لیے آپ نے جوان سائل کو اجازت نہیں دی، اور بوڑھا آدمی چونکہ اس خطرے سے نسبتاً معمون ہوتا ہے، اس لیے بوڑھے سائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت اور گنجائش بتلا دی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سوال کیا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے تو کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں لگا سکتے ہو۔ معلوم ہوا کہ آنکھ میں سرما یا کسی دوا کے لگانے سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا۔